السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں کون سا استغفار پڑھنا چاہیے؟ استغفار پڑھنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ کون سا استغفار سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے؟ ایسے سوال اور اس قسم کے بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں جب ہم استغفار کا ذکر کو یا استغفار کی تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، جو سب سے بڑی غلطی میں نے نوٹ کی ہے وہ آپ آگے سنیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو فلسطین کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہی ہوں۔ فلسطین کے حالات اس وقت ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں فلسطین کے لوگوں کو شامل کرنا ہے۔ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کو کھانا پینا تک نصیب نہیں ہو پا رہا صحیح ڈھنگ سے، تو ہم ہر نماز میں ان لوگوں کے لیے دعا ضرور کریں، اور تہجد میں اٹھیں اور تہجد میں بھی ان لوگوں کے لیے خاص دعا کریں، اور نفل نماز پڑھیں اس میں بھی ان لوگوں کے لیے خاص دعا کریں۔ اس وقت ان لوگوں کو دعا کی سخت ضرورت ہے، اور ہم ان کو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ استغفار کے بارے میں جو ہے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جب آپ اپنا وظیفہ شروع کریں، جب آپ اپنی تسبیح، اپنا ذکر شروع کریں، آپ لوگ کو کہنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو درست کرنا ہے، کیونکہ جو آج کل دیکھا جا رہا ہے، لوگ استغفر اللہ کی جگہ استغفار پڑھ رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ استغفار تو استغفر اللہ کا نام ہے، استغفار کا مطلب ہے معافی طلب کرنا۔ تو بہت سارے لوگ تسبیح کے دانے میں ہی استغفار پڑھ لیتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو تسبیح کے دانے میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، نہ کہ استغفار، نہیں تو آپ کا وظیفہ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس عمل کو، اس ذکر کو کر تو رہے ہیں، لیکن آپ لوگ ان لوگوں سے پوچھئے کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں ان تسبیح کے دانوں پہ۔ اگر وہ آپ سے کہیں کہ میں استغفار پڑھ رہا ہوں، تو آپ کو بھی پہلے میری طرح یہی لگے گا کہ شاید یہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ بندہ اس غلطی میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ صرف استغفار 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 پڑھ رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ حالانکہ یہ تو بس ان کا نام ہے، پڑھنا یہ ہے آپ کو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ پڑھنا ہے آپ کو۔ ایسے پڑھنا ہے، تبھی جا کے آپ کے لیے بہت زیادہ برکت و فیض کا سبب بنے گا۔ اگر کسی بھی بندے نے اس قسم کا کوئی پرابلم ہے، تو سب سے پہلے میں آپ لوگ سب سے ریکویسٹ کروں کہ آپ لوگ اس چیز کی تحقیق کر، پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کنفیوژن ہے، پھر بھی آپ کو کوشچن ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سوال، یہ بات تو ٹھیک ہوئی، یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اب ایک اور کوشچن یہ ہے کہ ہمیں استغفر اللہ کس وقت پڑھنا چاہیے؟ استغفار پڑھنے کا صحیح وقت اور سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں حدیث سے کہ استغفار پڑھنے کا کوئی سلیکٹیو اور بہترین وقت نہیں ہے۔ جب بھی آپ ذکر کریں، جب بھی آپ تسبیح کریں، آپ فارغ ہیں۔ اچھا، فارغ دین کس بندے کو بولتے ہیں؟ دین کی زبان میں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، فراغت کے جو لمحے ہیں، وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مطلب اگر کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہے، لیکن اس وقت اس کی زبان حرکت نہیں کر رہی، اور موسٹ آف دی ٹائم ہم کوئی بھی ورک کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خاموش ہوتے ہیں، ہم اپنا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے زبان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو دین میں اس کو فراغت کے لمحات کہا ہے، اس کو فرصت کے لمحات کہا ہے۔ جیسے آپ لگا لیجیے، اگر کوئی لانڈری والا ہے تو اپنے کپڑے پریس کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے فراغت کا لمحہ ہے، تو وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، استغفار بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو زبر زیر لاسٹ میں لگا سکتے ہیں۔ تو یا کوئی گاڑی چلا رہا ہے، تو اس کے زبان میں کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو وہ یہ ذکر کر سکتا ہے۔ آپ کا یہ ذکر اتنا زیادہ زبان پر ہونا چاہیے کہ سوتے جاگتے، لیٹتے اٹھتے،
بیٹھتے آپ کے منہ سے ذکر جاری ہونا چاہیے، مطلب اتنی پریکٹس میں ہو کہ آپ ہر وقت ذکر کر رہے ہوں، ہر وقت آپ کا ذکر میں گزرے، اور ہر وقت اس کا بہترین وقت ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ شام کا جو عصر کا وقت ہے وہ کسی بھی ذکر اور تسبیح یا دعا کے لحاظ سے خاص تاثیر رکھتا ہے، تو آپ اسے اس وقت پر کریں گے تو کتنی زیادہ برکتیں ہوں گی۔ عشاء کی نماز کے بعد جو خاص وقت ہے بہت زیادہ عبادت کے لیے منسوب شدہ رکھتا ہے، تو آپ اس کے وقت تھوڑی بہت ذکر کر سکتے ہیں تو آپ کو کتنی برکات ملیں گی۔ تہجد کا وقت لے لیجئے، اگر اس وقت دعائیں اور ذکر اللہ جب تیسرے پہر پہ آ جاتا ہے تو جو بندہ مانگے اس کو وہ قبول فرماتا ہے، تو ہم کیوں نہ استغفار پڑھ کے ہی اس سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تو ہم کتنے قریب رہیں۔ ہم اللہ آسمانی دنیا پہ جو فرسٹ منزل ہے اس پہ اپنی جو ان کی ذات ہے ان کے لحاظ سے ان کے بہتر ہے وہ موجود رہتے ہیں، تو کتنا بہترین وقت ہے، کتنا عزیز وقت ہے۔ تو اپنے لیے آپ کو کسی وقت کے دائرے میں ڈالنا، اگر آپ کے سہولیت کے لحاظ سے، آپ کے کام کے لحاظ سے آپ کو کوئی ایسا وقت ملتا ہے جو آپ اپنے لیے مقرر کر لیتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے آپ کے لیے، آپ اسی وقت اس کو کر کے لیے۔ لیکن حدیث کے روح سے ایسا کوئی وقت نہیں ہے، ایسا کوئی خاص وقت نہیں ہے، ہر وقت خاص ہے، ہر لمحہ خاص ہے تسبیحات کے لیے۔ اب استغفار کے لیے کہ ہم کون سا استغفار پڑھیں، کہ سب سے پہلے آپ کو استغفار نہیں، یہ استغفار ہوتا ہے، عربی کا جو صحیح پروننسیشن ہے وہ استغفار ہے، تو آپ کو استغفار نہیں پڑھنی، آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ العظیم آپ کو پڑھنا ہے۔ اور آگے لیول پہ آپ کو جانا ہے تو استغفر اللہ العظیم لا الہ الا اللہ والحی القیوم واتوب الیہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اچھا، استغفار کو پڑھتے ہوئے جو ایک اور غلطی جو ہم نے نوٹ کی ہے کہ پروننسیشن کی ہے، کہ عربی تلاوت کے لحاظ سے پروننسیشن میں غلطی ہو جاتی ہے، تو ان کا خاص خیال رکھیں۔ اور پھر استغفر اللہ من کل ذنب نہیں ہے، یہ نون کے اوپر چھوٹی میم ہے، آپ ذرا غور سے دیکھیں، اسے آپ کو من کل ذنب پڑھنا ہے، من کل ذنب نون لکھا ہوا ہے، اگر آپ تھوڑا سے غور سے دیکھیں گے تو اس کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، آپ کو اسے من کل ذنب پڑھنا ہے۔ تو آپ نے تلفظ کو اپنے ادائیگی پر تھوڑی سی محنت کریں، اور اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس جو بھی بندہ ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو دین کے لحاظ سے قرآنی الفاظ کو اچھے سے سمجھتے ہیں، دین سے آپ سے ایک دو لیول اوپر ہیں، تو آپ ان سے پوچھ لیا کریے، اور آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ استغفار کا عمل ایسا عمل ہے جو کہ خالی کبھی بھی نہیں جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ خود اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے کہ اس کو کرنے سے کہ میں آپ کو نوازوں گا، آپ کی دنیا کے دکھ درد، آپ کے دنیا کے مسائل نہ صرف اس کو ختم کروں گا بلکہ آخرت کے بھی درجات بھی۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں، جو کہ انسان ہر وقت کنٹینیوسلی گناہ میں مبتلا رہتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہو، کوئی بھی ہو، ہم لوگ گناہوں سے خالی نہیں ہیں، ہماری زبان کرے گی یا ہمارے ہاتھ، ہمارے آنکھیں، ہمارے کان، ہم مسلسل گناہ میں مبتلا ہیں، تو ہم مسلسل ہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ استغفار کر لی پھر ایک ہفتے کے لیے پوری ہو گئی، مسلسل کرنی ہے، اٹھتے ہوں چاہے بیٹھتے ہوں، مسلسل ریگولیرٹی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کرنی ہے۔ تو ہم کیونکہ ریگولیرٹی کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، جانے انجانے میں غلطیاں ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو ہمیں مسلسل استغفار کرنا ہی ہوگی، اور اچھی ادائیگی اور تلفظ کے ساتھ
آپ کے پاس اس وقت کم ٹائم ہے تو آپ شارٹ والی پڑھ لیے استغفر اللہ، یا تو پھر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ لانگ والی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ صبح شام کے اذکار میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ کے عدد کے لحاظ سے سید الاستغفار شامل کر لیجئے۔ یہ آپ کے صبح شام کے استغفار کے شامل کر لیجئے، اور جو استغفار کی جو تسبیح ہے اس کو کھلی تعداد میں جتنا ٹائم آپ کو ملے 24 آورس میں آپ کی عادت اتنی پختہ ہو جانی چاہیے۔ اگر رات کے کسی پہر میں آپ کی آنکھ کھل رہی ہے تو آپ کے مسلسل استغفر اللہ نکلنا ہے۔ آپ کو ایسی عادت بنا لینی، اور یقین جانیے جب آپ لوگ عادت بنا لیں گے تو نیند میں بھی آپ کے زبان میں استغفر اللہ نکلے گا۔ بس صرف تھوڑی سی محنت ہم کو اپنے آپ میں کرنی ہوگی، اور استغفار کو لے کر بہت ڈیٹیل سے لے کر میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ استغفار نہیں ہے، یہ استغفر اللہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ العظیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ تسبیح کے لحاظ سے یہ بیسٹ ہیں کیونکہ یہ شارٹ ہیں، اور ہم تسبیح کے لحاظ سے اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور سکون اور اطمینان ہمیں ملتا رہے گا کہ ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے اتنی تعداد میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اور ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے بخشش طلب کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور جب آپ کرتے رہیں گے کہ آپ بلیسنگ دیکھیے گا کہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے کام سنوارنا شروع کر دے گا۔ کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جس سے نکلنے کا کوئی بھی قسم کا راستہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نکلنے کا راستہ دکھا دے گا۔ آپ ذرا کر کے دیکھیے گا، اس بات کو آپ کو ہلکے میں نہیں لینا ہے۔ میں نے اتنی بڑی پریشانی کو نکلنے کا اتنے آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسی مدد عطا فرمائی ہے کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس مشکل کو، میرے اس معاملے کو اتنی آسانی سے حل فرما دیا۔ صرف یقین کا عمل آپ کو کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے کنٹینیوسلی، اور پھر آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو اولاد کو نہیں مسئلہ ہے، اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تو پھر بھی یہ بہترین طریقہ ہے، اور بہت ہی بہترین طریقے سے ورک کرے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی پرابلم ہے، آپ کو رزق کی تنگی کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ وعدہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا، سورہ نور میں پکا کر چکے ہیں، میں تمہیں بارشوں سے بھی نوازوں گا، میں تمہارے لیے رزق کے فراخ دروازے کھول دوں گا، میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا، میں تمہیں کھیتی اور باغات کا مالک بنا دوں گا، میں تمہیں نہریں جاری کر دوں گا، نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ بس ہمیں اس ذکر کو اچھے طریقے سے اس کو سٹک کر لینا ہے، اس کو پکڑ لینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اتنی جو تجوید ہے اس کے اوپر کام کریں۔ جتنے بھی آپ کے فرینڈز اور فیملی ممبرس ہیں ثواب جاریہ کے نیت سے ان سب کو ضرور شیئر کریے گا، اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔